الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ احادیث سورج گرہن اور چاند گرہن کے لگنے کے بارے میں، اور وہ کون سی سنتیں ہیں جو ان اوقات میں یعنی اس وقت میں کی جائیں، یعنی وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے اپنے احادیث کے تھرو۔ تو اس کے بارے میں پہلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأیتم فصلوا وادعوا اللہ۔ اس حدیث کے نیریٹر مغیرہ بن شعبہ ہیں اور اس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں۔ تو اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جس دن ابراہیم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وفات پا گئے، اس دن سورج کو گرہن لگا۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ سورج کو گرہن لگا ہے ابراہیم کی موت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور ان کا گہنا جانا کسی انسان کی موت کی وجہ سے یا اس کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جب تم ایسا دیکھو تو کیا کرو؟ فادعوا اللہ، تم اللہ کو پکارو، وصلو، اور نماز پڑھو، حتی ینجلی، یہاں تک کہ یہ گرہن ختم ہو جائے، اور اس کو مسلم اور بخاری دونوں روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِلَىٰ دُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کو پکارو، دعا کرو اور استغفار کرو۔ اچھا جی، اگر ہم ان اعمال کو آرڈر میں لے آئیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے، کون سی سنتیں ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں پتہ چل رہی وہ یہ کہ نماز، جو کہ یعنی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھنا، اور یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کی کیفیت دوسری نمازوں سے مختلف ہے، یعنی ایک رکعہ میں 2 رکوع ہوں گے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد لمبی قرأت ہوگی، یعنی زیادہ لمبا قرآن پڑھا جائے گا۔ اس کی ڈیٹیل میں آگے دوں گی، پہلے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب دوسری چیز کیا پتہ چل رہی ہے، دوسری سنت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور دعا کرو، یعنی اللہ کو پکارو۔ اسی طرح تیسری چیز کیا پتہ چل رہی ہے، استغفار کرو۔ اسی طرح چوتھی چیز جو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتُصَدِّقُوا، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتُصَدِّقُوا، یعنی اس حدیث کے مطابق چوتھی چیز کیا آ رہی ہے، کبیرو، یعنی کثرت سے تکبیر کہو، اللہ اکبر، کثرت سے یہ کام کرو۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز کیا آ رہی ہے، یعنی وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتُصَدِّقُوا، یعنی صدقہ کرو، اس کو بھی بخاری روایت کر رہے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن آزاد کروانے کا بھی فرمایا، یعنی پانچویں سنت کیا آ رہی ہے، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ کچھ ایسے ہی ہیں، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، یعنی اگر تم ایسی کوئی چیز دیکھتے ہو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَدُعَائِهِ، اور اس سے دعا کرو، اس کو پکارو، وَاستغفار، اور استغفار کرو۔ تو یہ مختلف احادیثوں سے جو کچھ باتیں میں نے آپ کے آگے رکھ دیں کہ یہ جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا، یہ سب سنن ہیں، یعنی یہ سنتیں ہیں، فرائض نہیں ہیں، واجبات میں سے نہیں ہیں۔ جو ایسا کر رہا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ کام کر رہا ہے، یعنی یہ اللہ کو پسند ہے، مستحب ہے یہ باتیں، لیکن یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کسی پر۔ اسی طرح نماز کا بھی یہی آتا ہے کہ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا، اور اگر کوئی نہیں ایسا کر رہا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ حدیث کے مطابق یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دونوں نشانیاں ہیں جن کے ذریعے یخوف اللہ بہما عبادہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان آیات سے خوف دلاتا ہے اپنا، تاکہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ جیسے آگے بات آتی ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، یعنی جب تم ایسا دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اچھا جی، آگے بات آتی ہے نماز کی کہ اس کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ تو اس کی نماز باقی نمازوں سے مختلف ہے، اس میں 2 رکعت نماز 2 رکوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا،
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے لوگوں کی صف بنوائی اپنے پیچھے اور تکبیر کہی، یعنی آپ نے 2 رکعت نماز شروع کی اور اس میں آپ نے لمبی یعنی طویل قرأت کی۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور رکوع کے لیے چلے گئے اور طویل یعنی بہت لمبا رکوع کیا۔ پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور دوبارہ کھڑے ہو گئے، یعنی آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ جیسے عموماً ہوتا ہے نا رکوع کے بعد سجدہ کرنا، تو آپ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ دوبارہ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر اسی طرح لمبی قرأت کی، لیکن یہ قرأت پچھلی رکعت کی قرأت سے کچھ کم تھی۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور رکوع کے لیے چلے گئے، ایک لمبا رکوع کیا، یعنی آپ نے جب دوبارہ قیام کیا تو قرأت کمپلیٹ کرنے کے بعد اگین آپ رکوع کے لیے گئے اور لمبا رکوع کیا، لیکن یہ رکوع پچھلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا اور پھر آپ نے سجدہ کیا، اور اسی طرح آپ نے اپنی دوسری رکعت کو پورا کیا۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس نماز کے 2 یونٹس ہیں، یعنی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، لیکن ہر رکعت میں 2 رکوع ادا کرنے ہیں، یعنی 2 بار رکوع میں جانا ہے اور سجدے 4 ہی ہوں گے۔ اور اہم بات یہ کہ اس نماز کے لیے اذان نہیں ہوگی، اور یہ نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اکیلے میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔